سہیل آفریدی کے خلاف نااہلی کی ایک درخواست آ گئی ہے۔ حکومت پاکستان یہ فرما رہی تھی کہ ان کا موبائل سمگلنگ کا کاروبار ہے، اس کے بھی کوئی ثبوت نہیں ملے۔ ہر آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو قانون اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے ہم یہ احتجاج کریں گے اور کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتے۔ اس مرتبہ جو بیرسٹر سیف ہیں وہ کے پی کے کی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی کو این او سی دینا پڑ جائے، حکومت بھی اپنی ہوگی اور اپوزیشن لیڈر بھی اپنا ہوگا، اپنی مرضی کا ہی وہاں پہ چیف الیکشن کمشنر لایا جائے گا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھاؤ نہیں دے گا۔ میں ہوں زاہد عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین پشاور ہائی کورٹ بار کے جس طرح پنجاب بار کونسل کے الیکشن ہیں اس طرح سے پشاور بار کونسل کے بھی الیکشنز ہیں۔ سہیل آفریدی نے بار کونسل کے وکلاء سے خطاب کیا اور جب وہ خطاب کر کے واپس گئے تو آج ارلی مارننگ ایک بریکنگ نیوز ہے، بڑی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے خلاف نااہلی کی ایک درخواست آ گئی ہے۔ ناظرین چند روز پہلے میں نے ہی آپ کو ایک خبر دی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سہیل آفریدی کو ہر طریقے سے تنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی، وجہ کیونکہ سہیل آفریدی کے خلاف نہ ہی تو ٹل ناؤ کوئی سکینڈل ہے، نہ ہی کوئی لینڈ مافیا کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نکلے۔ حکومت پاکستان یہ فرما رہی تھی کہ ان کا موبائل سمگلنگ کا کاروبار ہے، اس کے بھی کوئی ثبوت نہیں ملے۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی غیر اخلاقی آڈیو ویڈیو کچھ بھی سہیل آفریدی کے خلاف نہیں ملا۔ اب کیا پلان کیا گیا؟ اور پلان یہ کیا گیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو کسی بھی طرح سے ہماری شکنجے میں نہیں آ رہا، تو نااہلی ہی آخری حربہ ہے۔ کل جو شیر افضل مروت صاحب ہے وہ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے یہ فرما رہے تھے کہ جی بہت جلد میں دیکھ رہا ہوں کہ مہینے دو مہینے میں سہیل آفریدی نااہل ہو جائے گا۔ ناظرین ایک طرف تو حکومت پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این مولانا فضل الرحمان صاحب جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ اگلے ہی لمحے وہ جہاں پہ بھی داغ لگتا ہے وہ لگا لیتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ بیٹھے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ وہ یہ فرما رہے تھے کہ اگر ایک جگہ پہ سپیس کریٹ ہوگی تو یہ وہاں پہ موجود سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے کہ وہ اس کو جس طرح سے چاہے فل کر لیں۔ تو ناظرین یہ تو غیر اخلاقی غیر جمہوری بات ہے، لیکن پاکستان میں جمہوریت اور اخلاقیات کہاں پہ ہیں؟ خبریں کیا ہیں؟ خبریں لیں۔ خبریں یہ ہیں کہ سہیل آفریدی نے کہا کہ میں ووٹوں سے منتخب ہو کر آیا ہوں، میں کوئی لایا نہیں گیا ہوں، اور ہر آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو قانون اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے ہم یہ احتجاج کریں گے اور کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ ناظرین ہوا کیا؟ ملاقات تو ہو گئی کور کمانڈر صاحب کے ساتھ، جس کو بڑا خوش آئین بھی قرار دیا پاکستان تحریک انصاف کے مختلف حلقوں نے، لیکن چونکہ دوسری طرف جو حکومتی حلقے ہیں ان کو یہ ملاقات بڑی چبھی۔ اب ایک پلاننگ کی گئی کہ یار ایک مرتبہ دوبارہ پھر کوئی ساز باز ایسی کی جائے کہ کے پی کے میں جو پی ٹی آئی کی وہاں پہ سٹیبلٹی ہے اس کو سبوتاز کیا جا سکے۔ لیکن ناظرین میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، کل عمران خان نے ملاقات میں یہ کہہ دیا کہ سہیل آفریدی اپنی مرضی سے کابینہ کا انتخاب کریں، مختصر کابینہ ہونی چاہیے، اور بیرسٹر سیف کو شاید اس مرتبہ، میں آپ کو یہ بیفور ٹائم خبر دے رہا ہوں کہ اس مرتبہ جو بیرسٹر سیف ہیں وہ کے پی کے کی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اٹ مینز دیٹ اگر بیرسٹر سیف نہیں ہوں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ساری کی ساری کابینہ ہے وہ پوری کی پوری اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگی۔ ناظرین دوسری خبر یہ ہے، آزاد کشمیر میں کھچڑی پک رہی ہے، 7 مہینے رہ گئے ہیں نئے الیکشنز کو، لیکن حکومت وہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ حکومت وہاں پہ ان ہاؤس تبدیلی لے کے آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بہت بڑا انکشاف ہے جو شاید میرے کشمیری بھائیوں کو بھی نہیں پتا ہوگا اور پاکستان کے وہ لوگ جو کشمیر سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب یہ لاسٹ الیکشنز ہوئے تو وہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہاں پہ بنی اور عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے، پھر ان کو وہاں پہ ہٹایا گیا۔ ہٹانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان تینوں جماعتوں کو وہاں پہ کل عدم قرار دے دیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ تینوں سیاسی جماعتیں کشمیر میں ہیں ہی نہیں، اور غیر آپ جماعتی ایک اسمبلی بن گئی جس میں کچھ فارورڈ بلاک بنے، اور فارورڈ بلاک بننے کے بعد یہ جو موصوف جو نئے وزیر اعظم ہیں یہ تعینات ہو گئے۔ اب ناظرین اس کے بعد وہ جو 2 سیاسی جماعتیں تھیں، پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے وہاں کشمیر کی جو سپریم کورٹ ہے اس سے رابطہ کیا اور ان دونوں پارٹیوں کو وہاں پہ بحال کر دیا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اور پی ایم ایل این کو بھی۔ لیکن پی ٹی آئی کو وہاں پہ بھی این او سی نہیں ملا۔ اور این او سی کیوں نہیں ملا؟ این او سی اس لیے نہیں ملا کیونکہ وہاں پہ آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر ہی موجود نہیں تھے، اور وہاں پہ حکومت نے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی بھی اس لیے نہیں کی تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی کو این او سی دینا پڑ جائے۔ اب جب ابھی تک بھی ٹل ناؤ آج کے دن تک بھی وہاں پہ کوئی بھی جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ تعینات نہیں ہوا۔ اب وہاں پہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ حکومت بنائے گی،
PMLN वहाँ पे अपोजिशन में होगी, यानी कि हुकूमत भी अपनी होगी और अपोजिशन लीडर भी अपना होगा। अपनी मर्जी का ही वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाया जाएगा जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भाव नहीं देगा और फिर एक डम्मी से इलेक्शन करवा के दोबारा फिर आज़ाद कश्मीर में अपनी मर्जी की हुकूमत बना ली जाएगी। और नाज़रीन, लेकिन जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो है अवामी एक्शन कमेटी का, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत को टाइम दिया और उस टाइम फ्रेम के मुताबिक जो मुतालबात थे वो नहीं माने गए। कुछ मुतालबात मान लिए गए हैं जो नहीं माने गए। अब खबरें ये आ रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ अवामी एक्शन कमेटी के दबाव की वजह से ये जो इन हाउस तब्दीली है ये आज़ाद कश्मीर में लाई जा रही है। नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं कौमी असम्बली और सेनेट की। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक मरतबा दोबारा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक जाल बिछाया और उस जाल में फंसाया जा रहा है। वजह क्या है कि मौलाना साहब इस्लामाबाद आने का ऐलान कर चुके थे और वो ये कह रहे थे कि मैं बहुत जल्द इस्लामाबाद की तरफ मार्च करूंगा। तो मौलाना साहब को एक लॉलीपॉप देने के लिए PMLN और पीपल्स पार्टी ने यह कहा है कि PMLN हुकूमत में, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में और अपोजिशन में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी। लेकिन नाज़रीन, एक सवालिया निशान, मैंने आपको कल के प्रोग्राम में बताया था कि अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचों पे बैठेगी तो फिर गिनती कैसे पूरी होगी हुकूमत की। तो ये वो सवालिया निशान है जिसको मुस्लिम लीग नून ये कह के पूरा कर लेती है कि हम PTI के बंदे तोड़ लेंगे, क्योंकि वो कौन सी कोई सियासी जमात है। एक सवाल के जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शहला रज़ा हैं उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा जी कि आजकल जिस तरह की ये जो हाइब्रिड डेमोक्रेसी है इसमें कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी से मुराद है कुछ भी पॉसिबल है। जिस तरह से अब कश्मीर में बंदे ख़रीदे जा रहे हैं, बाज़ार लगाए जा रहे हैं, बोलियां लगाई जा रही हैं, वैसे ही जैसे 26वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान में लोगों को ख़रीदा गया था कौमी असम्बली में, और फिर उसके बाद अब जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है एक मरतबा दोबारा फिर उनके बंदों को तोड़ ताड़ के, तो फिर इस तरह से। लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ, कंक्लूड कर लेते हैं। खबरें क्या? खबरें ये हैं कि सुहेल अफरीदी कहीं पे भी नहीं रुकने वाला, डट गया है और उसने कहा है कि हर हाल में वही होगा जो इमरान खान कहेगा। इमरान खान की मर्जी से ही कि PK के तमाम प्रोजेक्ट्स चलेंगे। नंबर 2, दूसरी बात, PMLN पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान साहब ये आपस में ही एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबा होने वाले हैं बहुत जल्द। ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर, और वो यही है। और कश्मीर में जो हुकूमत चाल चल रही है वो चाल कामयाब नहीं होने देगी अवामी एक्शन कमेटी। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क का, इस कौम का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हमें हासदीन के हसद से और जो शर अंगेज़ नासर हैं उनके शर से महफूज रखे, क्योंकि हम फंस गए हैं बुरी तरह से। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।